رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد۔ محترم و مکرم بزرگان دین، اطلاعات کے مطابق کل سورج گرہن ہونے والا ہے بر صغیر کے اندر، خاص طور پر پورے ہندوستان میں۔ اس کے تعلق سے چند باتیں ہمیں سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے، سورج گرہن کسے کہتے ہیں؟ سورج گرہن یہ ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے، چاند حائل ہو جاتا ہے، اس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو معروف طریقہ ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ان حالات میں شریعت مطہرہ اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے، اسلام امت مسلمہ کو کیا پیغام دے رہا ہے، خدا رسول ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین۔ سورج، چاند اور جتنے ستارے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے عدلتے بدلتے ہیں، اور تمام خلقت، تمام کائنات یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تم اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے رو۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جب سورج گرہن ہوا تو اس وقت چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ واقعہ اصل میں یہ ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے، بڑے آدمی کو بڑا حادثہ پیش آتا ہے، بڑے پریشانی آتی ہے، تو اس صورت میں سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو اس کے رد میں جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرزند اعلیٰ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چند جملے ارشاد فرمائے تھے جس میں ہم سب کو غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج، چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کسی کے موت سے، کسی کے حیات سے، کسی کے زندہ ہونے سے یہ سورج گرہن، چاند گرہن نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ۔ جب تم سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، تو اس صورت میں تم دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، خشیت الہی کو پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ یہ حالات اصلی حالت نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، جیسے آنا تھا ویسے نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم ان حالتوں کو سامنے رکھ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی سے عذاب کو بھی پہنچائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عذاب الہی کا ایک باعث ہو جائے، سبب بن جائے۔ نمبر دو، وصلو، نماز پڑھنا ہے۔ جو عام طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں ہم، اسی طرح 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کسی جامعہ مسجد میں اگر ہو، آسانی ہو تو جامعہ مسجد میں جمع ہو جائے، کیونکہ حالات موافق ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ عورتیں اپنے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں کسی جگہ اکٹھا ہو کر پڑھے، اور اس میں 2 رکعت پڑھے بغیر خطبے کے 2 رکعت پڑھے، اور سرن آہستہ پڑھے، قرات کو آہستہ کرے اور لمبی قرات کرے، لمبی تلاوت کرے، یہاں تک کہ حتی ینجلیہ، یہ 2 چیزیں کرتے رہے حتی ینجلیہ، یہاں تک کہ حالات صحیح ہو جائے۔ اطلاعات کے مطابق کل سورج گرہن 9:15 سے لے کر تقریباً 3 بجے تک رہے گا۔
ان حالات میں، ان وقتوں میں ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر، شریعت مطہرہ کے رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔